الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ بچیاں بھی عبارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ترجمہ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ کر رہا ہوں. بخاری شریف کی آخری حدیث کا ترجمۃ الباب ہے قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم میزانیں قائم کریں گے قیامت کے دن. موازین میزان کی جمع ہے. مطلب یہ ہوا کہ اعمال کی انواع اقسام اجناس کے اعتبار سے یہ جمع لائی گئی کہ موازین ان اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اعمال اقوال یہ وزن کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، مگر اللہ تعالی نے وزن کا ذکر کیا تو ونضع الموازین القسط، عدل قائم کرنے کے لیے ہم میزانیں قائم کریں گے. تو یہاں موازین وہ نہیں ہوں گے جو قیامت میں عمل اور قول عقیدہ وغیرہ وزن کرنے کے لیے میزان عمل اللہ قائم فرمائے گا، بلکہ یہاں کے میزان میں وزن ان چیزوں کا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ آدمی نے کوئی بات کہی اور اس کا وزن لیا جائے کہ کتنا وزن ہوا اس کا، یا کوئی عمل کیا یا بدعملی کی. تو یہ میزان اللہ تعالی اس طرح کے قائم فرمائے گا کہ جس پر اعمال و اقوال وزن ہو سکے. اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ کا معنی کیا ہے کہ میزانیں رکھیں گے ہم
عدل کے لیے القسط مفعول لہو ہے، قیامت کے دن عدل قائم کرنے کے لیے۔ یہ اور دوسرا ترجمے کا جز کہ بنو آدم کے تمام اعمال اور اقوال وزن کیے جائیں گے، اچھے برے، اور اعمال جوارح، اعمال قلوب، سب کو یہ شامل ہیں اعمال، تو سب وزن کیے جائیں گے۔ اعمال قلوب میں محبت، نفرت اور اسی طرح ہمدردی، بے دردی وغیرہ، یہ اعمال قلوب ہیں، اور یہ سب کا وزن ہوگا۔ اور اعمال ظاہر جو جوارح سے ہوتے ہیں، جیسے مارنا پیٹنا، کسی کے اوپر مروت کرنا، اس کو اپنی شفقت سے نوازنا وغیرہ، اور دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں، یہ محبت، نفرت وغیرہ، ہمدردی اور بے دردی وغیرہ، یہ سب اعمال قلوب ہیں۔ قال مجاہد نے کہا کہ القسط جو آیا ہے اوپر والی آیت میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو مجاہد فرماتے ہیں قسط کا اس کے مشابہ ایک لفظ قسط ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ قسطاس یہاں پر میزان اور ترازو کے معنی میں ہے کہ وزن کرو قسطاس مستقیم، یعنی درست قسم کی ترازوؤں سے، تاکہ وزن کرنے میں جھاڑی مارنے کا موقع نہ رہے کہ کچھ چیزوں کو بے حساب گھٹا دیا، بے حساب بڑھا دیا، یعنی ہے تو نہیں اتنا، مگر ترازو میں ایسا تماشا لگا دیا کہ جس سے وہ کم اور بیش کو الٹ پھیر کر دے۔ قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے۔ عدل کے معنی اصل میں ایک چیز کو دوسرے چیز کے برابر کرنا عدل ہے، اسی سے بنا معادلہ، جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے وزن یا مثل قائم سمجھا جاتا ہے۔ تو رومی زبان میں قسط عدل کے معنی میں ہے، عدل، انصاف، اس کو قسطاس سے تعبیر کرتے ہیں، مگر عربی زبان میں جو اللہ تعالیٰ نے قسطاس کا جو لفظ قرآن مجید میں ذکر فرمایا، یہ کلمہ قسطاس، یہ ترازو اور میزان کے معنی میں ہے۔ چلیے، اور حضرت مجاہد نے کہا کہ رومی زبان میں عدل کرنے کو کہتے ہیں، وَيُقَالُ، اور ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے، یعنی مقسط کا ماخذ، مقسط باب افعال میں، اور قسط مجرد، مگر قسط بولتے ہیں تو معنی انصاف کا لیا جاتا ہے، اور
قسط سے اسم فاعل بنائیں قاسط تو یہ ظلم کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتا رہے ہیں کہ قسط یہ مصدر ہے مقسط کا، مقسط کے معنی میں انصاف کرنے والا، تو قسط انصاف کے معنی میں ہوا، اس لیے وہ مصدر وہو العادل انصاف کرنے والا، مقسط کا معنی عادل۔ اور قسط کا اسم فاعل خود اسی وزن سے لیا جائے تو قاسط ہوگا، اور قاسط کا معنی ظالم ہے، اور قسط کا معنی عدل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسط اگر مجرد میں اس کا اشتقاق ہو تو ظلم کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور باب افعال میں لے جا کر اس کی گردان تصریف کی جائے تو وہ عدل کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب قسط کو باب افعال میں لے جا کر اس میں فاعل بنا گیا تو مقسط ہوا، تو مقسط کا معنی عادل، لیکن قسط کو مجرد ہی میں اس میں فاعل بنائیں تو قاسط ہوگا، تو اس کا معنی ظالم ہوگا۔ تو اس کا یہاں سے ایک نشانہ ملا کہ قسط یہ ان الفاظ میں سے ہے جو معنی ذل اضداد رکھتے ہیں، یعنی جیسے بلا قرآن مجید میں وفی ذالکم بلاء من ربکم، بلا یہ اس کا معنی انعام بھی آتا ہے اور مصیبت بھی آتا ہے، تو یہ متضاد المعنی، اسی طرح قسط متضاد المعنی ہے کہ بلا کے معنی مصیبت، بلا معنی انعام، متضاد معنی ہوا۔ اسی طرح قسط اس کو باب افعال میں رکھیں تو عدل کا معنی، اور خود مجرد میں رکھیں تو یہ اس کی گردان میں قاسط آیا، وہ ظلم کے معنی میں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بتایا یہ گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، قاسط کا مصدر نہیں، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قسط دو معنی رکھتا ہے۔ جب ظلم کے معنی میں ہوگا تو وہ مجرد سے اس کی گردان ہوگی، تو قسط سے بنا قاسط ظالم کے معنی میں، اور قسط کو باب فعل میں لے گئے مقسط، تو یہ سلب ہو گیا، سلب ماخذ۔ کیا معنی؟ قسط کے معنی قسط کی گردان مقسط ہوئی تو عادل کا معنی ہوا، یعنی ظلم کا سلب ظلم، اس طرح سلب ماخذ ہو گیا باب افعال میں جا کر۔ چلیے اب اس کے بعد حدیث شریف میزان عمل سے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشکاب نے، اشکاب اور اشکاب دونوں طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے اور معنی ایک ہی ہے، یہاں علم ہے۔ احمد ابن اشکاب نے ہم کو حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں ہمارا ابن قعقاع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، ابو زرعہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمہ لغت کے اعتبار سے یہاں کلمتان ہے، نحو و صرف کی اصطلاح میں جو کلمہ ہوتا ہے لفظ مفرد وہ نہیں مراد ہے، بلکہ دو جملے، کلمتان معنی دو جملے، کلمہ اور کلام لغت میں ایک معنی میں ہوتا ہے، تو کلمہ معنی گفتگو، کلمت اللہ ہے العلیٰ، اسی طرح پر ہے کہ اللہ کا کلام بلند و برتر ہے، کلمت اللہ کلام کے معنی میں۔ ہاں، تو کلمتان حبیبتان دو جملے ہیں اللہ کو بہت محبوب، تو اللہ کی جگہ پر انہوں نے لفظ رحمان جو اللہ کی ایک صفت ہے اس کو ذکر کیا، تو اس سے دو فائدے ہوئے، ایک تو قافیہ درست ہوا، حبیبتان الی الرحمن قافیہ مناسب ہو گیا، اور ایک دوسرا معنوی فائدہ وہ یہ کہ کوئی چیز اللہ کو محبوب ہو تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس چیز کا کمال ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث شریف میں لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، کہ کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہ جائے گا، تو وہ رحمان اسی اعتبار سے فرمایا گیا کہ نیکیاں وغیرہ بھلے آدمی کے کمالات ہوں مگر وہ دخول جنت کا سبب نہیں ہے، اصل سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی نیکیاں جنت میں لے جائیں گی، رحمت کی وجہ سے۔ حبیبتان الی الرحمن، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان دو جملوں میں جو محبوبیت آئی یہ رحمان کی رحمت سے آئی، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کی رحمت سے یہ دونوں جملے محبوب ہوئے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں یہ دونوں جملے، یعنی ان کا پڑھنا ادا کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ورنہ ہر زبان میں اور خاص طور سے عربی زبان میں بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عام طور سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ادا کرنے میں بہت لغزش بھی ہو جاتی ہے۔ چلو، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں جملے زبان پر بڑے ہلکے، کیا مطلب ادا کرنا بہت آسان، مگر میزان عمل میں پہنچیں گے تو معاملہ بالکل برعکس ہوگا کہ ہلکے نہیں ہوں گے، بلکہ میزان عمل میں ثقیلتان فی المیزان، بہت بوجھل ہوں گے میزان عمل میں۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ میزان عمل کا یہاں ذکر کیا گیا۔ میزان عمل میں یہ بہت وزندار ہے۔ میزان عمل کے بارے میں داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا رب ارنی المیزان، اے اللہ مجھے میزان عمل کا دیدار کرا دے۔ حجابات ہٹا دیے اللہ نے، داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو حیرت سے عرض کرتے ہیں من یملؤہ، اے اللہ اتنے بڑے میزان کو
کہ ساتوں آسمان اس کے سامنے ایک حقیر سی چیز معلوم ہوتے ہیں، تو کون اس کو بھرے گا؟ اللہ نے فرمایا یا داؤد تملأہ رحمتی، میری رحمت ان میزان عمل کے پلوں کو بھر دے گی۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی میزان عمل میں بہت بوجھل ہیں، تو یہ رحمان کی رحمت ہے کہ آدمی نے ایک جملہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ اور میزان عمل لبالب ہو گیا اور بہت وزن۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ذکر ہے سبحان اللہ نصف المیزان، میزان عمل کا آدھا پلہ سبحان اللہ سے بھرتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ پورے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ دونوں طرح کے معنی اس سے بن سکتے ہیں کہ آدھا پلہ سبحان اللہ سے اور آدھا پلہ الحمدللہ سے بھرا، تو الحمدللہ نے خالی کو پر کر دیا۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ سے آدھا پلہ بھرا اور پورا ایک پلہ بھر گیا الحمدللہ سے، تو 1.5 پلہ ہو گیا۔ چلیے، اور پہلی صورت میں 1 پلہ اس کی مقدار ہوئی۔ چلو، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں یہ دونوں جملے بہت بوجھل ہیں، ان کا وزن کتنا ہوگا اندازہ کیجئے میزان عمل کے سائز سے، کہ فرمایا حدیث شریف میں کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب ارنی المیزان، اے اللہ میزان عمل کا دیدار کرا دے مجھے، تو حجابات اٹھا دیے گئے، تو وہ حیرت سے سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رب من یملؤہ، اتنے بڑے میزان کو کون بھر پائے گا؟ یہ تو ساتوں آسمان سے زیادہ بڑے ہیں، تو اب کون بھرے گا اس کو؟ تو اللہ نے فرمایا یا داؤد تملأہ رحمتی، اے داؤد اس کو تیری رحمت بھرے گی۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح اور تحمید کی یہ شان ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم سے پورا پلہ بھر جاتا ہے۔ مسلم شریف میں فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، آدھا پلہ بھر جاتا ہے سبحان اللہ سے، اور الحمدللہ سے پورا ایک پلہ بھر جاتا ہے۔ اس لیے اس پر امام بخاری نے اس حدیث پر ختم کیا اپنی کتاب کو، کیونکہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کے ذکر پر اپنی کتابیں ختم کرتے ہیں۔ امام بخاری نے سوچا کہ میں اللہ کا ذکر اپنے الفاظ میں کروں تو نہ معلوم وہ قبول ہو یا نہ ہو، تو اس لیے میں کتاب کو ان الفاظ پہ ختم کروں جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آتے ہیں، تو وہ حضور کا ارشاد مقبول، تو میری کتاب بھی اس کے صدقے میں مقبول ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی
اس کی حمد کے ساتھ، اللہ کی پاکی اس کی عظمت کے بیان میں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تسبیح کے ان دونوں جملوں کو بتا دیا کہ میزان عمل میں بہت بوجھل ہیں، اگرچہ زبان سے پڑھنا آسان، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ تسبیح کرے اور اللہ کی حمد بھی کرے۔ اللہ نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی بھی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، سبحان اللہ والحمد للہ نہ بولتی ہو۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اللہ کی تسبیح اور حمد کرنی چاہیے کہ اس سے ہماری زبان پاکیزہ اور ہم خود پاکیزہ ہو جائیں گے اور قابل ستائش بنیں گے۔ تو سبحان اللہ سے اللہ کی تسبیح ہوئی، پاکیزگی کا بیان ہوا، اور حمد سے اس کے کمالات کی عظمت کا بیان ہوا۔ تو دونوں کا فائدہ بندے کو یہ پہنچا کہ تسبیح کی تو اللہ نے اس کو عیوب سے پاک کیا، اور حمد کی اللہ کی تو آدمی با کمال ہو گیا، اور سبحان اللہ العظیم پڑھے تو اللہ تعالی اس کو عظمت و رفعت بھی عطا کر رہا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ اب اس تسبیح کو حدیث کے ساتھ پڑھیں، حدیث کے متن کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب اور اللہ کی رحمت کا بندے کو مستحق بنا دیں، اور بندے کی کو گناہوں سے پاک، عیوب سے صاف ستھرا کر دیں، اور آدمی کو قابل ستائش پاکیزہ بنائیں۔ تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وقاتم رسول سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعصوم والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وبارک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس وقت جو ان بچیوں نے ختم بخاری کیا، یا اللہ ان کے اس ختم بخاری کو شرف قبول سے نوازتے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، الہی خیر گردانی حق شاہ جیلانی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان بچیوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، اور ان کو قرآن و حدیث کی تفہیم عطا فرما، اور اس کو سمجھنے کی پوری صلاحیت و لیاقت سے ان لوگوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کو نیک، صالح اور اخلاق حسن سے مالا مال فرما، ان کی کو سربلندی عطا فرما۔ فسائل یا الہی کل صحب بحرمت سید الابرار صحبی۔ یا اللہ ان کی استاد اور استادیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، الہی خیر گردانی حق شاہ جیلانی۔ فسائل یا الہی کل صحب بحرمت سید الابرار صحبی۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ان بچیوں کو مالا مال فرما دیں، حق
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ اس تصویر کو جو فجر کے طلوع ہونے کے بعد 100 مرتبہ پڑھے تو اس کا رزق بہت بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، ایک صحابی کو رسول پاک کے سوال پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ تسبیح فجر طلوع ہونے کے بعد 100 مرتبہ روزانہ پڑھ کر 1 ہفتے بعد میرے پاس آؤ۔ تو وہ حضور کے پاس 1 ہفتے بعد گئے۔ یہ شان تھی کہ ان کے گھر میں واقع ہوتے تھے، مگر گھر میں مال رکھنے کی، اس تسبیح پڑھنے کے بعد ان کے گھر میں مال رکھنے کی جگہ بھی نہ رہی۔ تو عرض کی، سرکار نے فرمایا اسی تسبیح کو پڑھو، تمہارے ساری محتاجی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وسراج الفقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ان بچیوں کو قرآن عظیم اور حدیث کریم کے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا